محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ. میں دعوت دوں گا پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر ان چیف اور نظریہ پاکستان کونسل کے چیئرمین معروف صحافی جناب زاہد ملک صاحب کو، جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے گہری وابستگی رکھتے ہیں اور ان کی زندگی پر 4 کتابیں لکھ چکے ہیں اور ایک کتاب کے حوالے سے اپنی حق گوئی کی پاداش میں اسیر زنداں بھی رہ چکے ہیں، جیل جا چکے ہیں. قرآن حکیم پر ان کی ایک مشہور انڈیکس ہے، بڑا منفرد مضامین قرآن حکیم کے نام سے، جس کے پاکستان میں 100 کے قریب ایڈیشن چھپ چکے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب زاہد ملک ایڈیٹر ان چیف پاکستان آبزرور اور چیئرمین نظریہ پاکستان کونسل سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے لیے اور خیر و برکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. میں انتہائی شکر گزار ہوں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کا اور اس معروف جامعہ کے دیگر منتظمین کا کہ انہوں نے آج مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا. میرے دوست جو کہ بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں موتی والا صاحب نے بر صغیر کی اس معروف درسگاہ کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور سچی بات ہے میں کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اضافہ کر سکوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں، اور مجھے آج پہلی دفعہ یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے کہ جب سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں میں ایک عجیب ایک لطف مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور میں ایک بالکل مختلف ذہنی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو جب ہم نے نماز مغرب ادا کی تو آپ یقین فرمائیں مجھے جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں نماز پڑھنے کا خاص ایک مزہ آتا ہے، خاص لطف آتا ہے، خاص قسم کی خوشبو آتی ہے، مجھے آج یہاں مغرب کی نماز ادا کر کے اسی طرح کے کچھ محسوسات نظر آئے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترم مولانا عبدالرحیم صاحب کے خلوص کا اثر ہے یا ان کے رفقا کا اثر ہے. اور میں امام صاحب جنہوں نے کہ تلاوت قرآن پاک فرمائی ان کو بھی خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کی پوری محفل مجھے دنیا میں اور پاکستان کے اندر بڑے بڑی محفلوں میں بڑے جسے کہنا چاہیے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج میری یہاں کیفیت بالکل مختلف. اور مجھے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آج کی محفل کے حوالے سے اپنے بچپن کے کچھ دن یاد آ گئے. وہ اس طرح میں مختصر طور پر عرض کروں گا کہ جب میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں سیالکوٹ کے ضلع میں، ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی. خیر بجلی اب بھی نہیں لیکن اس وقت بالکل نہیں ہوتی تھی، اور ہم رات کو چھت کے اوپر سویا کرتے تھے، اور جب بہت گرمی ہوتی تھی تو ہم چارپائی کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور یوں چارپائی ایئر کنڈیشنڈ ہو جایا کرتی تھی. میں رات کو سوتے وقت اس وقت یعنی بچپن میں جب آسمان کی طرف دیکھتا تو بہت سے ستارے، ہزاروں لاکھوں ستارے نظر آتے، اور یہ میری عادت بن گئی کہ میں رات کو سونے سے پہلے ستاروں کی نقل و حرکت دیکھتا رہتا. آج یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہو رہا ہے جس طرح یہاں آج انوار کی بارش ہو رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج اگر ہم میں سے کوئی آدمی آسمان سے پر جا کے نیچے کی طرف جھانکے، نیچے کی طرف دیکھے، تو یہ جو محفل ہے
یہ جلمل جلمل کرتے ستارے نظر آئیں گے آسمان کے اوپر سے، یہ مجھے یقین ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب کہ ہم بھی اسلام آباد میں ایک لحاظ سے آپ کے سپاہی ہیں۔ آپ کا اور ہمارا مشن بہت حد تک ملتا جلتا ہے، دونوں کی جو منزل ہے وہ ایک ہے۔ آپ جدے سے مکہ جائیں یا مدینے سے مکہ جائیں، آپ کی منزل جو ہے بیت اللہ شریف ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ہم اسلام آباد کے اندر 3 چیزیں کر رہے ہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ ایک قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا مضامین قرآن حکیم۔ یہ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، عالم دین نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ پہلے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کے لیے قرآن کو آسان انداز میں، قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائیں، اور کوئی بھی جو کسی بھی موضوع کے حوالے سے کوئی متلاشی ہے تو وہ 1 منٹ کے اندر اسے متعلقہ آیات اور ان کا ترجمہ اس کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ ایک کتاب میں نے مضامین قرآن حکیم مرتب کی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس کے سینکڑوں ایڈیشن شائع ہو چکی ہیں انڈیا میں بھی اور پاکستان میں۔ پھر 2010 میں ہم نے اس کا انگلش ورژن سبجیکٹس آف قرآن کے نام سے شائع کیا، اور آج سے 4 دن قبل اسلام آباد کے اندر ہم نے مضامین قرآن حکیم کا فرانسیسی اور جرمن زبان میں تراجم شائع کیے، اور تقریب رونمائی کی صدارت صدر پاکستان ممنون حسین صاحب نے فرمائی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ سٹیج کے اوپر جرمنی کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، فرانس کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر یورپین یونین کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر تمام جو ڈپلومیٹک کمیونٹی کا ڈین ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی سفیروں نے قرآن کے بارے میں بات کی، قرآن کو خراج تحسین پیش کیا۔ میرے پاس یہاں ایک بروشر موجود ہے جس میں ان غیر ملکی سفیروں نے قرآن کے بارے میں جو کچھ کہا، مجھے دلی خوشی ہوئی۔ یہ ہمارا ایک مشن ہے۔ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس جہان سے جانے سے پہلے کم از کم 10 مزید زبانوں میں، چائنیز اور رشین اور سویڈش اور اسپینش میں اس کتاب کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے جاؤں گا۔ ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں، مغرب کو قرآن کے قریب لانے کا ایک ٹھوس کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا کام جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل سیرت سینٹر قائم کیا ہے، اور ہم ایک سیرت یونیورسٹی قائم کرنے والے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، ان کا جو مشن تھا، اس کو ہم مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے سامنے کما حق ہو انداز میں پیش نہیں کر سکے ابھی تک، تمام جو لکھی گئی ہیں سوانح عمریاں، اس کے باوجود رحمت العالمین، ختم نبوت، پیغمبر انسانیت، ان کی جو مشن تھا اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے دنیا کہتی ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں اس کا چارٹر UN نے دیا۔ سب سے پہلے چارٹر انسانی حقوق کا، امپاورمنٹ آف ویمن کا، مساوات کا، جتنے بھی آج کل دنیا مغرب جو ہے مساوات کے حوالے سے بات کرتی ہے، اس کا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو ایک کام قرآن کے بارے میں، دوسرا ہم الحمدللہ سیرت النبی کے حوالے سے اور سیرت یونیورسٹی، اور مجھے یقین ہے آج یہ ایک خواب لگتا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم اسلام آباد میں وہاں فاطمہ جناح پارک کے اندر ایوان قائد بنا رہے تھے، تو ایک خواب لگتا تھا۔ الحمدللہ ہم نے 22 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں ایوان قائد بنایا، جو آج بہت بڑا مرکز بن چکا ہے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے اندر سیرت سینٹر بنائیں گے اور سیرت یونیورسٹی بنائیں گے۔ میں ضمناً عرض کروں کہ اتفاق کی بات ہے کہ جامعہ کا اسلام آباد میں جو دفتر ہے، یہاں قبلہ مفتی عدنان کاکا خیز صاحب بیٹھتے ہیں، یہ ایک
سیکٹر کے اسٹریٹ نمبر 51 میں ہیں، میں اسٹریٹ نمبر 50 میں، یعنی رہائش کے لحاظ سے، سکونت کے لحاظ سے یہ مجھ سے ایک قدم آگے ہیں، گو علم و فضل کے لحاظ سے یہ مجھ سے 100 گنا آگے ہیں۔ اسی طرح اس جامعہ سے منسلک ایک اور شخصیت جناب خلیل الرحمان صاحب، جو کہ روزنامہ اسلام کے ایڈیٹر ہیں، ان کا دفتر اور میرا دفتر وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اسلام آباد کے اندر۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی قبلہ مفتی صاحب، ہم آپ کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے آپ کی ایڈوائس کے مطابق اپنے مشن کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات جو میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نظریہ پاکستان کونسل۔ ہمارا یہ کہنا ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے بعد پاکستان دنیا کا چوتھا مقدس سرزمین ہے۔ پاکستان کا مقصد، پاکستان کا قیام کسی مقصد کے لیے ہوا تھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پاکستان کے قیام کے پیچھے غیبی طاقت تھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کے حکم کے مطابق پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں میں عاشق رسول کہتا ہوں، جو مسلمان تھے، سوٹ پہنتے تھے۔ ہمارے آغا صاحب بڑا اعتراض کرتے ہیں وزیر صاحب سوٹ کے بارے میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سوٹ پہنتے تھے، عاشق رسول تھے۔ جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی یہاں کراچی کے اندر، تو کسی نے کہا کہ آج بر صغیر میں شہنشاہ عالمگیر کے بعد دوسرا بڑا مسلمان دفن کیا جا رہا ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مولانا شبیر احمد عثمانی کو بتائی کہ میری وفات کے بعد اس بات کا ذکر کرنا۔ اور مولانا شبیر احمد صاحب نے یہ بات ایک چودھری فضل حق جو آئی جی پولیس ہوتے تھے ان کو بتائی، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ وہ فرماتے یہ ہیں، قائد اعظم کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ بر صغیر کے حالات سے مایوس ہو کے لندن چلے گئے، مایوس ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں ایک دن شام کے وقت میں نے دیکھا کہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ لان میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی، لان میں خاص قسم کی خوشبو آنے لگی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی خیال کے اندر گم ہو کے اپنے خوابگاہ میں چلا گیا، بیڈ روم میں چلا گیا، تو میں نے دیکھا وہی روشنی میرے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی، وہی خوشبو بیڈ روم کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ تو کچھ دیر کے بعد قائد اعظم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب آیا محمد علی، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں آپ کو یہ حکم دینے آیا ہوں کہ واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی قیادت کرو۔ ہم یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر جامعہ کی جو یہاں انتظامیہ ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ کی جو انتظامیہ ہے وہ معروضی حالات سے واقف ہے۔ یہ جو انہوں نے تھنک ٹینک بنایا ہے اسلام آباد کے اندر، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ زمینی حقائق، خطے کے معاملات اور پاکستان کہاں جا رہا ہے، اس طرح کے معاملات کو یہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی شریعہ کے حوالے سے جس کا ذکر ہمارے دوست نے کیا، جو دنیا پروگرام کی معروف ایک وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم نے اسلام آباد کراچی کے اندر جب محسوس کیا، میں ایک دفعہ مجھے پچھلے سال اکتوبر میں لندن جانے کا موقع ملا، بس 2 منٹ میں اور لوں گا، میرا وقت 7 منٹ ہے، آپ کے مطابق 2 منٹ۔ لندن جانے کا موقع ملا اور وہاں اسلامک اکنامک فورم کا کوئی پروگرام تھا جس میں 22 ممالک کے سربراہ آئے ہوئے تھے، ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور پاکستان سے اتفاق سے میں واحد ایک غیر سرکاری بندہ تھا جس کو وہاں مدعو کیا گیا۔ میں نے وہاں دیکھا اور پڑھا، برطانیہ نے 22 بلین پاؤنڈ اسلامک بینکنگ کے نام پر اکٹھے کیے۔ میں نے یہاں آ کے بڑا شور مچایا، بھئی پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، قصہ مختصر یہ، ہم نے صدر پاکستان سے گزارش کی اور گورنر ہاؤس کے اندر ہم نے اسلامک بینکنگ کے نام کے اوپر ایک بہت بڑی کانفرنس کی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی،
اور لوگوں کو کہا، بینکوں کے صدور آئے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ پاکستان کا قد کاٹ دیکھیں، پاکستان کا سائز دیکھیں، یہاں کے لوگ دیکھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ہم نے ایک داغ بیل ڈالی، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ آج مجھے خوشی ہوئی، آج کراچی میں ایک میرے بہت سے بڑے بنکار کے ساتھ دوپہر کا کھانا تھا، اس نے قبلہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت تعریف کی اور یہ کہا کہ واحد شخصیت ہیں جو پاکستان کے اندر جسے ہم اسلامی نظام معیشت کہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے راستہ نکال رہے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے اور یہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے علماء دین کے اوپر کہ وہ ایک آگے بریک لگا دیتے ہیں، راستہ نہیں نکالتے۔ میں راستے کو حکمت کہتا ہوں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر حکمت سے کام لیا۔ اس بینکر نے خراج تحسین پیش کیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پاکستان کے اندر اسلامی معیشت کے فروغ کے لیے ایک راستہ نکال رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ نئے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں برائے کرم پاکستان کی قدر و قیمت کو پہچانو، پاکستان کو موجودہ حالات پر نہ تولو کہ دہشت گردی ہے یا حکومت ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان یہ ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان۔ آپ اس پاکستان کی قدر کرو، اس پاکستان کو ساتھ لے کے چلو۔ پاکستان کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو توانائی بخشی ہوئی ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ جب قیام پاکستان ہوا، آپ جانتے ہیں کراچی میں جب دارالحکومت تھا، اس وقت کے سرکاری افسران کیکر کے کانٹوں سے کاغذ کو جوڑا کرتے تھے، پھر کیکر کے کانٹے سے کہوٹے کا سفر دیکھے، کیکر کے کانٹے سے کہوٹے تک ہم کیسے پہنچے۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے لوگوں میں توانائی ہے۔ میں کسی وقت قبلہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کی خدمت میں اسلام آباد میں حاضر ہوں گا۔ میرا یہ کہنا ہے اس جامعہ کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات، اپنی ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کے پروگرام ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عظمت، اس کے اندر مایوسی کو دور کرنے کے لیے، اس کے اندر لوگوں کی امید قائم رکھنے کے لیے، اور بڑی بات یاد رکھیں، آنے والے دنوں میں ابھی دکھایا گیا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، آنے والے دنوں میں پاکستان اقوام عالم میں کردار ادا کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اس لیے میں جب حاضر ہوں گا اور قبلہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں، میرے ذہن میں چند ایک جسے کہہ سکتے ہیں روڈ میپ کہہ لیں، ایک ایجنڈا ہے کہ کس طرح اس جامعہ کا قدر و قیمت، اس کی اثر پذیری، پاکستان کے اندر اس کی قدر و منزلت، اس کا اثر و رسوخ کس طرح مزید پاکستان کے اندر اور عالم اسلام میں بڑھ سکتا ہے۔ میں حاضر ہو کے انشاءاللہ اپنی ملحوظات پیش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، معروف صحافی اور دانشور، پاکستان آبزرور کے ایڈیٹر ان چیف اور نظریہ پاکستان کونسل کے چیئرمین جناب زاہد ملک صاحب، جو اپنے اداروں، اپنے اخبارات اور اپنی کتابوں سب کے ذریعے حب الوطنی کی ایک خوشبو ہے جو معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ اس پر ہمیشہ وہ عمل پیرا رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔